بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پر ایک بڑے پیمانے پہ تو نہیں لیکن ایک شدید نوعیت کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس جنگ کی کچھ خبریں آ رہی تھیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں ساری چیزیں میڈیا کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو ایک کما کو جواب دیا ہے۔ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی چند دن پہلے 21 اور 22 کو بھی پاکستان کی طرف سے کارروائی کی گئی، لیکن اب جو کارروائی ہوئی ہے وہ پہلے سے کچھ زیادہ شدید بھی ہے۔ تو اس پہ جو کچھ رد عمل اس وقت پاکستان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا، اس پہ پاکستان میں اس میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے کما کو جواب دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پاکستان پچھلی نصف صدی سے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ڈیوڈ لائن کا جھگڑا ہے، جس کے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی مستقل سرحد ہے، لیکن افغانستان کسی نہ کسی بہانے بھارت کی آشیرواد پر پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا رہتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، اس کی سرپرستی بھارت، اسرائیل اور افغانستان کر رہے ہیں۔ افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، افغانستان کو بھارت کی طرف سے اسلحہ اور دوسری چیزیں، پیسے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہی حال اسرائیل کا بھی ہے۔ اب تو پتہ لگا ہے کہ ڈرون طیارے بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ اسرائیل ساختہ ہے۔ تو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ایک صورتحال بتائی ہے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہ 297 فگر بتائی ہے کہ افغانستان کے جو اہلکار ہیں مارے گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے یہ تعداد 300 سے بڑھ گئی ہے۔ خوارج مارے گئے ہیں، وہ بھی شامل تھے اس میں۔ 450 کے لگ بھگ کہتے ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا نام رکھا گیا ہے غضب الحق۔ یہ آپریشن ہے۔ ہمارے 12 فوجی شہید ہوئے ہیں، 27 زخمی ہوئے ہیں۔ ہم نے 89 پوسٹیں جو ہیں افغانستان کی وہ تباہ کی ہیں، 135 ٹینک تباہ کیے ہیں، 72 بند گاڑیاں تباہ کی ہیں، 18 پر ہم نے قبضہ کیا ہے، 450 جنگجو زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ اور زمینی دستوں نے کابل، پختیا اور خوست اور قندھار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انفنٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ پاکستان نے یہ جو کارروائی کی ہے، اس کے بعد کافی حد تک افغانستان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ 40 سال سے ہم آپ کو اپنا مہمان بنائے ہوئے ہیں، ہم آپ کی لوگوں کو یہاں پال رہے ہیں، لوگ یہاں پر افغان آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت پر بوجھ بھی بن گئے ہیں، تب بھی ہم نے برداشت کیے ہوئے، لیکن ان کی سزا اب ان شہریوں کو مل رہی ہے جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، ورنہ ہم انہیں برداشت ہی کر رہے تھے۔ اب پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان شہریوں کو یہاں سے ہم واپس بھجوائیں، اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، آپریشن میں آپ بڑی کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں اب یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک
افغانستان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، اس کی جڑیں نہیں ختم ہو جاتی۔ اس وقت تمام 53 مقامات پر حملے پسپا کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب کی بار یہ بھی ایک بات دیکھیں، اس بار افغانستان نے پہل کی ہے پاکستان پر حملہ کرنے میں، تو بنیان المرصوص کی طرح گزشتہ شب پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور پاکستان کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہے جیسے ہم نے بھارت کو سزا دی ہے۔ بھارت کو جو اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، ہم نے اسی طرح اس کے افغانستان کے حملے کو بھی پسپا کیا ہے۔ آپریشن غضب الحق جو ہے اس میں متعدد افغان پوسٹیں جو ہیں اس وقت تباہ ہو چکی ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے پاس ملٹری کی کتنی پاور ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ جو صورتحال ہے اس میں افغانستان کو مزید پسپائی ہوگی، اور بعض جگہوں کو کہتے ہیں کہ ہم بہت اندر چلے گئے ہیں، 30 کلومیٹر تک پاکستان کی فوج آ چکی ہے۔ فوج کو اگر یہ علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں تو پھر اس علاقے سے آگے دہشت گردوں کا نکلنا بڑا مشکل ہے۔ دہشت گردوں کو اب ہم انشاءاللہ افغانستان کی سرزمین پر ہی ماریں گے، اور یہ ہم سے وہ 10 ارب روپے مانگتے تھے، ہم دے بھی دیتے شاید ان کو، لیکن کیا گارنٹی اس کی ہے کہ اس کے بعد دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو انڈیا شامل ہے، اسرائیل شامل ہے۔ اب اس پہ پاکستان کی دیکھیں، پاکستان کی عوام نے اس پہ اپنا رد عمل بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم نے باقاعدہ GSO کا دورہ کیا ہے اور عسکری قیادت نے پاکستان کو پاک افغان صورتحال پر بریفنگ بھی دی ہے۔ افغانستان کی دراندازی کے خلاف سینٹ نے بھی ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے، اور اس پہ ایک وقف دیا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ تورخم سے فی الحال افغان وزیروں کی واپسی عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس وقت پاک افغان جھڑپیں ڈار کے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، ان کے بھی رابطے ہیں۔ چین ایران کی ثالثی کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تیار ہے اس بات پر کہ اگر افغانستان اپنا طرز عمل تبدیل کر لے اور اس بات کی گارنٹی دے کہ افغانستان سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا تو ممکن ہے شاید جنگ رک جائے، لیکن جنگ اسی وقت صورت میں رکے گی جب مکمل افغانستان کی طرف سے مکمل سرنڈر نہیں ہوتا۔ مکمل سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور کہے کہ جو کچھ ہم شکایات ہیں پاکستان کو ہم انہیں دور کریں گے۔ شکریہ۔